بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عزیز طلباء اور حاضرین کرام، سیرت نبوی کے ٹریننگ کورس کا 5واں سبق لے کر کے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں، اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز جنگ کی اجازت، معرکہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے متعلق چند اہم اور بنیادی باتیں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی. آپ لوگ اپنی اپنی کتابوں کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ میری بات پر بھی دھیان رکھیں، اور جیسا کہ پہلے آپ لوگوں کو بتلایا جا چکا ہے، یہ ایک مختصر سا ٹریننگ کورس ہے، اس لیے بہت ساری تفصیلی باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی. اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کو بتلائی جائیں گی. سب سے پہلے ہم آپ کو جنگ کی اجازت کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اجازت کب ملی اور کیسے ملی، اس کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں. قریش مکہ کا رابطہ مدینہ کے یہودیوں سے تھا. وہ برابر مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. یعنی یہودیوں کی ہمیشہ یہ سازش رہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالا جائے، مسلمانوں کے متفق شیرازہ کو منتشر کیا جائے. قریش مسلمانوں کو تباہ کر دینے کی دھمکیاں اور الٹیمیٹم بھی دیا کرتے تھے. اس طرح مسلمان اندرونی اور بیرونی خطرات سے گھرے ہوئے تھے. نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ساتھ ہتھیار رکھ کر کے سویا کرتے تھے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام اتنے نازک حالات سے گزر رہے تھے کہ جب سوتے تھے تو اپنے بستروں میں ہتھیار رکھ لیا کرتے تھے۔ ایسے پرخطر حالات میں اللہ تعالی نے جنگ کی اجازت عطا فرمائی، چنانچہ نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے جنگی دستے ترتیب دینے لگے، یعنی آپ صحابہ کرام کو گروہوں میں بانٹ دیے، مختلف ٹیمیں ان کی بنا دی تاکہ وہ دشمنوں کے نقل و حرکت، ان کی تیاریوں اور ان کی تگودوں پر گہری نگاہ رکھیں، اور ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی یہ کیا گیا تھا، اور ان کو مسلمانوں کی قوت کا احساس دلانے کے لیے ان کے تجارتی قافلے کو چھیڑنے لگے تاکہ وہ لوگ صلح کر لیں اور مسلمان کو اپنے دین پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ، دین اسلام کی نشر و اشاعت کی آزادی دے دیں۔ اس طرح کچھ دیگر قبائل کے ساتھ بھی عہد و پیمان کیے گئے، انہیں مسلمانوں کا حلیف بنایا گیا۔ جب مسلمان کٹھن سے کٹھن نازک حالات سے گزرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے جنگ کی اجازت دے دی، اور جنگ کی اجازت پانے کے بعد حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر دینے والی سب سے بڑی جنگ، جسے غزوہ بدر کے نام سے یا معرکہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں، وہ معرکہ پیش آیا۔ چنانچہ معرکہ بدر کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ قریش کا ایک قافلہ شام سے بہت زیادہ دولت اور ثروت لیے آ رہا تھا، جن کی مالیت 50,000 سونے کے دیناروں سے کم نہ تھی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک سنہری موقع اور زرعی موقع تھا کہ وہ اہل موقع کو ایسی اقتصادی مار ماریں جس سے ان کے دل تڑپ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ قافلہ جو 50,000 سونے کی دیناروں سے لدا ہوا آ رہا ہو اور ایسا قافلہ لٹ جائے تو ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، ان کی اقتصادی حالت کمزور ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اقتصادی طور پر، معیشت کے طور پر ان کو اس طرح مار دیا جائے، اس طرح کچل دیا جائے کہ وہ پھر دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلہ کو روکنے کا عزم کیا۔ آپ 313 افراد کو لے کر نکلے، ان کے ساتھ صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ قریش کا قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور صرف 40 آدمی اس کی نگرانی پر مامور تھے، یعنی وہ قریش کا قافلہ جسے آپ چھیڑنا چاہتے تھے اس کے اندر لوگوں کی تعداد 1000 تھی اور 40 افراد صرف اس قافلے کی نگرانی پر متعین اور مامور تھے۔ ان کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا ابو سفیان کا جب ابو سفیان کفر کی حالت میں تھے، اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے ہیں، اور یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ بہرحال قافلے کی کمانڈری یا قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ جب ابو سفیان کو اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان اس قافلے کی تلاش میں اور اس قافلے کی طلب میں نکل پڑے ہیں تو مکہ اطلاع بھیج کر ان سے مدد طلب کی اور اپنا راستہ بدل دیا۔ ایک تو لیٹر بھیج دیا اہل مکہ کے پاس کہ ہم ایسے مصیبت میں گر گئے ہیں، آپ میری مدد کے لیے لشکر بھیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ جس قافلے کو اپنا سفر بنایا تھا جس راستے کو اپنا سفر بنایا تھا، راستے پر سفر کرے تھے، اس سفر کو بھی انہوں نے بدل دیا۔ دوسرے راستے سے جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی گرفت اور مسلمانوں کی پکڑ سے بچ نکلنے کے بعد اپنا دوبارہ قاصد بھیجا اور مکہ واپس جو لوگ مکہ سے واپس آ رہے تھے، مکہ سے ان کی مدد کے لیے واپس آ رہے تھے، ان کو لوٹ جانے کی فرمائش کی، لیکن ابو جہل انکار کیا۔ لہذا لشکر بدر کی طرف پیش قدمی کرتا رہا، البتہ 300 جنگجو مکہ واپس پلٹ گئے تھے، یعنی ابو سفیان کے خط پر جو ابو سفیان کی مدد کے لیے آ رہے تھے ان میں سے 300 افراد لوٹ گئے تھے، لیکن ابو جہل بڑے کر و فر کے ساتھ مکہ سے نکلا تھا
اور بڑے نازو انداز کے ساتھ نکلا تھا، بڑی تیاریوں کے ساتھ نکلا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو رسوا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اصل منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی ابو جہل ہے کہ جب اس کو واپس ہونے کا خطاب ملا اور لیٹر ملا ابو سفیان کا، تو کہا نہیں، ہم میدان بدر میں پہنچیں گے، ہم بدر کے میدان میں پہنچیں گے، ہم وہاں مسلمانوں کا استحصال ان کی جڑ کاٹیں گے، اور ہماری لونڈیاں ترانے گائیں گی، ہم شراب پئیں گے، ہم اونٹ ذبح کریں گے، وہاں رنگ ریلیاں منائیں گے، وہاں ہم پکنک منائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس کے مقدر میں کمزور مسلمانوں کے ہاتھ ذلیل ہونا لکھا تھا، مقدر کیا تھا، اس لیے میدان بدر میں آیا اور ذلیل ہوا، جس کی تفصیل آپ آگے پڑھیں گے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے قریش کے نکلنے کا علم ہوا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور یہ بات پچھلے درسوں میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ عبرت ہمیں ملتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے، اہل خیر سے، اہل تقویٰ سے اور معاملہ فہم لوگوں سے اپنے زندگی کے معاملات میں مشورہ طلب کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے مشورہ کیا، سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کفار کا سامنا کیا جائے اور ان سے جنگ لڑی جائے۔ سب لوگوں نے اس بات کا اتفاق کیا کہ نہیں، ہم لوٹیں گے نہیں، ہم کفار سے مقابلہ کریں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ چنانچہ رمضان کی 17 تاریخ تھی اور عربی تاریخ کے حساب سے سن 2 ہجری کا سال تھا، جمعہ کا دن تھا، مبارک دن تھا۔ دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے اور سخت لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو نازل فرمایا جو آگے سے پیچھے سے آئے، پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000۔ ایسے مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مدد کے طور پر اس کثیر تعداد کو فرشتوں کی شکل میں بھیجا۔ فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں، جنگ بدر میں حصہ لیا۔ آپ اگر اس کی تفصیل قرآن مجید کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ ذرا پڑھیے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 اور آیت نمبر 124۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک عبرت اور ملتی ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان یا مسلمانوں کا کوئی بھی قافلہ یا کوئی بھی گروہ اللہ کی خاطر کسی کام کے کرنے کا عزم و ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اعانت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرماتا ہے۔ 313 کی تعداد نے یہ اتفاق کیا تھا کہ اسلام کے خاطر، اسلام کی ترویج کے خاطر، اسلام کے علم کو بلند کرنے کے خاطر 1000 مسلح دستے سے ہم ٹکر لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اعانت کے لیے، ان کی مدد کے لیے فرشتوں کی تعداد 1000 کی شکل میں، 2000 کی شکل میں، 3000 کی شکل میں اور یہاں تک کہ 5000 کی شکل میں بھیجا۔ ساتھ ہی ساتھ یہیں پر رک کر کے ایک اور عبرت حاصل کیجئے۔ آج رمضان کے مہینے میں ہم لوگ اگر گرمی کا مہینہ زیادہ ہو یا ہمارے اوپر کام و کاج زیادہ ہو تو ہم شکایت کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں اتنی محنت کی جاتی ہے، یہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، آج جو ہماری غذا ہے وہ غذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نہ تھی، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں اور جمعہ کے مبارک دن میں 17 رمضان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے غزوہ بدر کے اندر کفار مکہ کا مقابلہ کیا۔ گویا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، مومن کسی چیز سے گھبراتا نہیں، اور ایسی عبادت جس میں انسان کو کھانے کی جس میں انسان کو کھانے سے روک دیا گیا، دن کی حالت میں، روزے کی حالت میں صحابہ کرام جنگ کر رہے تھے۔ ایسے رمضان کے اندر ہمیں بھی جہاں تک ہو سکے اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی بندگی میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ معرکہ کا خاتمہ مسلمانوں کی فتح پر ہوا اللہ رب العالمین کی مہربانی سے اور اس کے لطف و کرم سے۔ ان 313 کی تعداد پر مشتمل مسلمانوں کا قافلہ فتح یاب ہوا۔ مسلمانوں کے 14 افراد جام شہادت نوش فرمائے اور دوسری طرف مشرکین کے 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں مارکہ کے دوران، جنگ بدر کے اندر
मारका के दौरान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया मोहतरमा हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया था। मैं ये बात कह रहा था कि मुसलमानों की तादाद में से 14 अफराद ने शहादत के मनसब से सरफराजी हासिल की और दूसरी तरफ मुश्रिकीन के 70 अफराद इस जंग के अंदर कत्ल किए गए, जिनमें सर फहरिस्त इस उम्मत का फिरऔन अबू जहल था और कुरैश के बड़े बड़े सरदार, सनादीद कुरैश, मुअज़्ज़ज़ लोग, ऊंचे खानदान के लोग, ऊंचे हस्ब नसब के लोग भी इस मकतूलीन में शरीक थे। और दूसरे 70 आदमी कैद किए गए, 70 को तहत करके जहन्नम रसीद किया गया और 70 अफराद को बाकायदा कैद करके लाया गया। मेरे भाइयों और साथियों, अबू जहल के कत्ल का वाकया बड़ा ही हम सब के लिए इबरतनाक है। यही अबू जहल जो बड़े किब्र गुरूर और निखवत के साथ आया था। 2 छोटे छोटे बच्चों ने एक सहाबिया रसूल से पूछा कि अबू जहल कौन है? सहाबी ने पूछा क्या करोगे? माज और मुआविज से कहा, सुना है मेरे रसूल को गालियां दे रहा है, मेरे आका को सुना है अबू जहल गालियां दे रहा है, यह मुझसे गवारा नहीं है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि दुश्मन अल्लाह हमारे रसूल को, हमारे आका को गालियां दे। सहाबे रसूल ने इशारा किया अबू जहल की तरफ। ये दोनों छोटे बच्चे शेर की तरह लपके और जाकर के अबू जहल पर हमला किया और ऐसी वार की, ऐसी मार मारी, ऐसा हमला किया कि अबू जहल जमीन पर ढेर हो गया और एक दूसरे सहाबे रसूल आकर के उसके काम को तमाम कर दिया। मेरे भाइयों, ये सहाबे करम के लड़के थे, ये उनकी औलाद थी। उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत और अपनी औलाद की तरबियत इस अंदाज से की थी कि जब उनको यह मालूम होता था कि हमारे रसूल को कोई गालियां दे रहा है, हमारे रसूल को कोई गालियां दे रहा है, तो उसे अल्लाह की जमीन पर जिंदा देखना गवारा न करते थे। आज हम बुज़दिल हो गए और इस बुज़दिली का असर हमारी औलाद पर भी पड़ गई। हमारी औलाद भी आज बुज़दिल हो गई। आज गैर कौम अपनी औलाद को दिलेर बना रही है, बहादुर बना रही है और उनको बहुत सारी चीजें सिखा रही है, लेकिन हम अपनी औलाद को उनके मुस्तकबिल में काम आने वाली चीजें भी नहीं सिखा पाते हैं, बल्कि उनके दिलों में फलां का खौफ, फलां का खौफ, फलां का खौफ, फलां का खौफ बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, मैं ये कह रहा था, इसी मार्के के दौरान अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो गया। इसी बिना पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस ग़ज़वे में शरीक ना हो सके और मदीना में अपनी बीमार बीवी की आदत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करने के बाद बाकी रहे, अपनी बीमार बीवी की आदत करें, देख रेख करें। जंग के खत्म होने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आप ही से कर दिया। इसीलिए आपका लक़ब ज़ुन्नूरैन पड़ गया, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बीवियां आपके अक़्द में थीं। मार्के बद्र के बाद अल्लाह की मदद, नुसरत पर सारे सहाबा मस्त मखमूर हो गए। शादा फरहा खुशियां मनाते हुए अपने वतन मदीना मुनव्वरा की तरफ वापस आए। उनके साथ माले गनीमत थे, उनके साथ कैदी थे। कुछ कैदियों ने तो फिदिया देकर आजादी हासिल कर ली और कुछ लोगों ने दूसरों का फिदिया दे करके आजादी हासिल की और कुछ लोगों को बगैर फिदिया लिए हुए इस शर्त पर आजाद कर दिया गया कि वो मुसलमान बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाएं। कैदी थे, पकड़ के लाए गए थे, लेकिन मुसलमान बच्चों की तालीम और तरबियत की अहमियत के पेश नजर मुसलमान बच्चों को तालीम और तरबियत सिखाने की, तालीम देने के खातिर लिखना पढ़ना सिखाने का, तरबियत को क्या करेंगे, लिखना पढ़ना सिखाने के खातिर उनको बगैर फिदिये के आजाद कर दिया गया। इससे एक इबरत और मालूम मिलती है, एक नसीहत और मिलती है कि अगर जरूरत है, कोई ऐसा फन है, कोई ऐसा हुनर है, कोई ऐसा इल्म है जिसकी जरूरत है मुसलमान बच्चों को कि मुसलमान बच्चे उसे सीखें और वो फन, वो इल्म गैर मुस्लिम के पास है, तो उससे अपने बच्चों को तालीम दिलाई जा सकती है। शर्त यह है कि उसके मुआशरे समाज के अंदर या उस मुसलमान बच्चे की जिंदगी के अंदर उसकी अहमियत और जरूरत हो। इस तरीके से ग़ज़वे बद्र हुआ, जिसका इख्तिसार मैंने पेश किया। अब आइए ग़ज़वे बद्र यानी मारके बद्र के बारे में हम मुख्तसर अंदाज में पढ़ें और सुनें।
مکہ مسلمانوں کے خلاف معرکہ بدر کے بعد معرکہ بدر میں شرمناک شکست فاش اور سرداران قریش اشراف قریش کے قتل پر غیظ و غضب سے بالکل تپ رہا تھا اور جذبات کا انتقام کھول رہا تھا۔ مکہ کا بچہ غزوہ بدر کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد قریش نے باتفاق رائے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بھرپور جنگ لڑی جائے، جس سے یہ دہکتا ہوا کلیجہ ٹھنڈا ہو اور سد پڑے، جذبہ انتقام کی تسکین ہو جائے۔ قریش اس طرح کے مارکہ آرائی کی تیاری کرنے لگ گئے۔ ہجرت کے تیسرے سال اہل مکہ نے اس طرح کی تیاری آہستہ آہستہ چپکے سے مکمل کر لی، اور ان کے پاس قریش اور ان کے حلفاء اور احابیش کی 3000 مردان جنگی اکٹھا ہو گئے، یعنی آہستہ آہستہ غزوہ بدر کا انتقام و بدلہ لینے کے لیے یہ کثیر تعداد اپنے حساب سے ان لوگوں نے اکٹھا کی، جس میں 3000 اونٹ تھے، 200 شہسوار تھے، 700 زرہیں تھیں، اور ان کا جنرل کمانڈر ابو سفیان تھے۔ گھوڑ سواروں کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اس لیے کہ ابھی خالد بن ولید بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، اسلام کی شیرینی اور اسلام کی مٹھاس ابھی ان کو نہ ملی تھی، اور گھوڑ سواروں کی قیادت خالد بن ولید کے ہاتھ تھی۔ ابو جہل جو غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہو کر کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ مارا گیا تھا، ان کا بیٹا اکرمہ ان کا تعاون کر رہا تھا، اور پرچم یعنی جنگ کا پرچم، کفار کے لشکر کا پرچم بنو عبدالدار کے ہاتھ میں تھا۔ مکی لشکر نے مدینہ منورہ کی طرف اپنی حرکت شروع کر دی، یعنی اپنا سفر شروع کر دیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے جنگی تیاروں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ان کے تمام تدبیروں کی، ان کے تمام نقل و حرکت کی تفصیل بھیج دی۔ اب حضرت عباس کے قاصد اور میسنجر نے نہایت تیزی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کے سپرد حضرت عباس کا خط کر دیا۔ اس وقت رسول کائنات نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے اندر تھے۔ ابی بن کعب نے خط کو پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے انہیں کہا اس معاملے کو راز میں رکھیے، ابھی اس معاملے کو آؤٹ نہ کیجیے، ابھی اس معاملے کو آپ راز میں رکھیے۔ راز میں رکھنے کے بہت سارے وجوہات ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ رہی ہو کہ اس کی خبر مدینہ میں موجود دشمنوں کا نہ ہو جائے، وہ بھی ان کی تیاری اور اپنے دوستوں کی مدد میں اٹھ کھڑے ہوں۔ بہرحال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثوابدید پر اس خط کے مضمون کو راز میں رکھنے کا حکم دیا، اور تیزی سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس پلٹ آئے۔ مہاجرین وہ انصار کے سرداروں کو اکٹھا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، فوری طور پر حالات سے نمٹنے کی تیاری کی گئی۔ مسلمانوں کے گشت دستے دشمنوں کے نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگے۔ مکی لشکر مدینہ پہنچا، احد پہاڑ کے پہلوں میں خیمہ زن ہوا۔ مکہ سے چل کر کے مشرکوں کا لشکر اور مشرکوں کی فوج احد پہاڑ کے قریب، اس کے قریب ہی خیمہ زن ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی منصوبہ تیار کرنے کے لیے جنگی مشاورتی میٹنگ منعقد کی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک میٹنگ بلائی، ایک اجلاس لیا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں یا اپنی سے کیسے ان کے سازش کا دفاع کر سکیں۔ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تبادلہ خیالات، تبادلہ آراء ہونے لگے۔ آخر میں اس بات پر صحابہ کرام کا اتفاق ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے، اندرون مدینہ جنگ نہ کی جائے بلکہ مدینہ سے نکل کر جنگ کی جائے۔ پھر آپ نے صلاۃ جمعہ یعنی نماز جمعہ پڑھائی اور صحابہ کرام کو ایک زوردار باز اور ایک اہم نصیحت فرمائی۔ سخت جد و جہد اور محنت کرنے کا آپ نے حکم دیا اور بتایا کہ اگر انہوں نے صبر کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا تو ان کے لیے
فتح ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت اور مدد ہے۔ یہ غیبی خبر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور آپ نے دشمن کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا کہ اینی ٹائم ہمیشہ دشمنوں کے خلاف آپ الرٹ رہیے کہ کبھی بھی ان سے مقابلے کرنے کا موقع آ سکتا ہے۔ اور پھر آپ 1000 جنگجو لے کر احد پہاڑ کی طرف نکلے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کفار کی تعداد 3000 تھی اور صحابہ کرام کی تعداد صرف 1000 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی یہاں تک کہ احد کے گھاٹی میں اترے اور لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا۔ مدینہ سامنے تھا اور احد پہاڑ آپ کے پشت کے جانب تھا۔ 50 ماہر تیر انداز لڑاکا جوانوں کو آپ نے منتخب کیا اور ان کی قیادت حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری کے سپرد کی، اور انہیں حکم دیا کہ وادی کے قنات کے شمالی گوشے میں واقع ایک پہاڑ کو، جسے بعد میں جبل رمات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جبل رمات کے نام سے جس کو شہرت ملی، جن لوگوں نے میدان شہدائے احد کی زیارت کی ہوگی ان لوگوں نے اس پہاڑ کو دیکھا ہوگا۔ آپ نے ان 50 تیر اندازوں کو کہا کہ اپنا مرکز جا کر کے جبل رمات کو بنا لیں، اور آپ نے تیر اندازوں سے کہا کہ ہمارے پشت کی حفاظت کرنا، ہمارے پشت کی حفاظت کرنا، اگر ہمیں قتل ہوتے دیکھنا تو بھی ہماری مدد کے لیے نہ آنا، اور اگر ہمیں مال غنیمت سمیٹتے دیکھنا تو بھی شریک نہ ہونا۔ بقیہ لشکر کو آپ نے ترتیب دی اور ان کی سب بندی کی۔ آپ کا پلان نہایت باریک اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت اور فوجی کمانڈری کی عبقریت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو منتخب کیا اور اپنے فوج کو ترتیب دی، سب بندی کی۔ یہاں ایک بات آپ کو اور معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدا میں 1000 کی تعداد تھی، لیکن اخیر میں راستے ہی میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا 300 کی تعداد لے کر کے واپس بھاگ گیا تھا۔ چنانچہ میدان احد کے اندر لڑنے والوں کی تعداد صرف کتنی تھی؟ 700 تھی۔ 1000 لے کے چلے تھے، 300 لے کر کے واپس آ گیا تھا کہ جہاں یہ لوگ قتل کریں، ہم مدینہ واپس جا رہے ہیں، تو کل تعداد کتنی بچی تھی؟ 1000 تھی۔ یہاں ایک بات اور بتلا دوں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر جو 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہو جائے تم اس جگہ کو چھوڑنا نہیں، وجہ یہ تھی کہ وہ ایک گھاٹی تھی، ایک طرف سے تو احد پہاڑ تھا، ادھر سے دشمنوں کے آنے کا اندیشہ نہ تھا، لیکن اس گھاٹی کے اندر ایک درہ تھا، 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک راستہ تھا۔ یہ اللہ کے رسول نے خدشہ محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جب گھمسان کی جنگ شروع ہو تو دشمن اس گھاٹی کے پیچھے سے آ کر کے ہمارے اوپر حملہ کر دے پیچھے سے۔ چنانچہ اپنی حفاظت کے خاطر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ فوج کی پیٹھ کے پیچھے یہ جبل رمات پڑتا ہے، اللہ کے رسول نے بٹھا دیا کہ اگر ادھر سے کسی طرف سے حملہ ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ 50 تیر انداز نوجوان ہمارے پشت کی حفاظت کریں اور ان سے مقابلہ کریں۔ لیکن صحابہ کرام کے ہاں وہ صبر نہ رہا جن کو بٹھایا گیا تھا، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تیر اندازوں کی اکثریت نے جگہ چھوڑ دی، جب دیکھا میدان جیت چکے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگوں نے جگہ کو چھوڑ دی تھی۔ بہرحال دونوں فریق ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور قریب آ گئے، کفار کی لشکر اور مسلمانوں کی لشکر آمنے سامنے ہو گئی اور ایک دوسرے سے قریب آ گئے۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور پرزور مارکا شروع ہو گئی تھی۔ جو جس کو پارتا تھا اس کا معاملہ تمام کر دیتا تھا اور کاٹ مار شروع ہو گئی تھی۔ مارکا کا مرکز، غزوے اور جنگ کا مرکز مشرکین کا پرچم تھا۔ اس طرح سے کچھ دیر تک بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، بڑی زبردست جنگ جاری رہی، بالآخر مشرکین شکست کھا گئے۔ گھمسان کی لڑائی ہونے کے بعد کفار مکہ ہار گئے، شکست کھا گئے، اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا، یعنی پورے جنگ کے اندر ان 700 صحابہ کو فوقیت اور برتری حاصل رہی اور جنگ پر باقاعدہ حاوی رہے اور کافروں کی 3000 تعداد کو شکست دے دیا ابتدائی حالت میں۔ قریش پیچھے پلٹنے لگے اور میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔
میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ 3000 کی تعداد غزوہ بدر کے اندر جو ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اس میں جو ان کو ذلت و رسوائی ہوئی تھی، آج میدان احد کے اندر اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے سن 3 ہجری کے اندر آئے تھے، سوال سن 3 ہجری کے اندر۔ لیکن معمولی تعداد جس کے پاس بہت زیادہ جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، ہاں ایک دولت تھی، وہ گرامایا دولت تھی، ایمان، تقوی اور اللہ رب العالمین پر غیر درجے کا توکل اور بھروسہ۔ اور یہ 700 کی تعداد 3000 جنگی دستے پر ہمیشہ غالب رہی اور شکست فاش دیا، یہاں تک کہ مشرکین اور کفار میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ مسلمانوں نے مشرکوں پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے پیچھا کیا جا رہے تھے، مارتے تھے، ان کا جو مال غنیمت ہوتا تھا اپنے قبضے میں کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب جب 50 تیر اندازوں کو جن کو اللہ کے رسول نے جبل رمات پر بٹھایا تھا، جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے جانثار ساتھی میدان کو جیت لیے ہیں، کفار مکہ، مشرکین مکہ میدان جنگ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، تیر اندازوں کی اکثریت نے جگہ چھوڑ دی اور غنیمت لوٹنے میں لشکر سے مل گئے کہ اب تو فتح ہو گئی، میدان چھوڑ کر کے کافر بھاگ گیا ہے، اب چلو ہم لوگ بھی مال غنیمت کو لوٹنے میں شریک ہو جائیں۔ ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دلایا، حکم دلاتے ہوئے ان سے کہا کیا تم رسول کی بات بھول گئے؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا ہمارے پشت کی حفاظت کرنا، مال غنیمت لوٹنے میں تم ہمارے شریک نہ آنا، بہرحال اس جگہ کو چھوڑنا نہیں۔ انہوں نے یاد دلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ آپ بھول گئے ہیں، آپ کیوں اپنی جگہ کو چھوڑ رہے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول نے متعین کیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، بہت ہی جنگی معاملے میں ان کا دماغ بہت چلتا تھا، بہت ہی ماہر جنگجو تھے، بہت ہی ماہر جنگجو تھے۔ ان کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید کی درخشاں تاریخ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی جتنی جنگ انہوں نے لڑی ہے کبھی شکست نہ کھائے، اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد جتنی جنگ میں خالد بن ولید شریک رہے، اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی مہربانی سے ان کو فتح ہی ملتی رہی، بڑے ہی ماہر جنگجو تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس ذری موقع سے فائدہ اٹھایا اور نہایت تیزی کے ساتھ چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کے پشت پر جا پہنچے۔ دیکھا کہ تیر اندازوں نے جگہ کو چھوڑ دیا ہے اور درے سے داخل ہو کر کے صحابہ کرام پر حملہ کر بیٹھے، جنگ کا پاسا پلٹ گیا، فتح وہاں شکست میں بدل گئی اور مسلمانوں کو جو غلبہ حاصل ہوا تھا وہ ہار میں بدل گئی۔ مشرکین مسلمانوں کے خلاف پھر دوبارہ اکٹھا ہو گئے اور جم کر لڑائی دوبارہ شروع کر دی۔ اب مسلمانوں کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، سارے کے سارے مسلمان آگے سے بھی گھیرے میں ہو گئے، پیچھے سے بھی گھیرے میں ہو گئے، پیچھے سے خالد بن ولید کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور آگے سے وہ کافر، وہ مشرک لوگ جو بھاگ میدان جنگ کو چھوڑ چکے تھے انہوں نے آ کر کے گھیرے میں کر لیا۔ گویا چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں پڑ گئے مسلمان کرام اور صحابہ کرام۔ مسلمان دوسری جنگ میں یعنی جنگ کا جو دوسرا مرحلہ پیش آیا، جو دوسرا دور شروع ہوا، اس دوسرے دور میں مسلمان شکست کھا گئے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے رباعی دانت توڑ دیا گیا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف پہنچی، آپ کے رباعی دانت توڑ دیے گئے، آپ کا سر زخمی کر دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان پھیل گئی، 70 مسلمان شہید ہو گئے، جن میں سر فہرست اللہ کے شیر، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب نے اپنے نیزے سے ناف کے نیچے حصے پر مار کر قتل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کو ان کی قتل گاہوں میں ہی دفن کیا۔ بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے، مشرکوں میں سے 27 لوگ قتل ہوئے۔ مسلمانوں کی شکست کا سبب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت تھی۔ جیسا کہ آپ نے سنا پہلے دور میں جنگ کے پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح، کھلی ہوئی فتح ملی تھی،
لیکن جب جنگ کا دوسرا دور شروع ہوا تو صحابہ کرام جو 50 تیر انداز بٹھائے گئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے رسول کے حکم کے مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور جس میں مسلمانوں کو کافی تکلیف ہوئی اور فتح ہار میں بدل گئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی دانت ٹوٹ گئے اور مغفر کی کڑیاں چبھ گئی، مغفر کی کڑیاں چبھ گئی، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے قتل کی ہونے کی وجہ سے یہ خبر عام ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار ڈالے گئے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت اللہ کے رسول کے شکل و صورت کے مشابہ تھی۔ جب یہ خبر پھیلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو مشرکین کی ہمت اور بڑھی اور بعض مسلمان ہمت توڑ دیے کہ اب ہمارا کمانڈر ہی نہیں رہا، ہمارا پیشوا ہی نہیں رہا، اب ہم کیسے جنگ لڑیں گے۔ لیکن دوسرے صحابہ کرام نے یہ کہا کہ جب ہمارے رسول ہی موجود نہیں تو ہم زندہ رہ کر کے کیا کریں گے، پھر ان لوگوں نے دوبارہ جنگ اور کافروں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو جھوٹی خبر پھیلی تھی پھر بعد میں اعلان ہو گیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہے، ان کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے لیکن ان کے اوپر کافروں کی تلوار نے اپنا مکمل کام نہ کیا ہے۔ گویا غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی شکست ہوئی۔ آپ ذرا یاد رکھیں گے غزوہ بدر سن 3 ہجری میں ہے، شوال کے مہینے میں۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، کافروں کی تعداد کتنی تھی، جبل رمات پہ کس کو بٹھایا تھا، کس کی قیادت میں کتنی تعداد تھی، اور اسی طریقے سے فتح ہوئی یا شکست ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے اندر کیا تکلیف پہنچی اور اس جنگ سے ہمیں کیا عبرت و نصیحت ملتی ہے، یہ ساری باتیں آپ یاد رکھیں گے، اہمیت کا حامل ہیں۔ آئیے ہم تھوڑا آگے بڑھیں اور غزوہ احزاب جس کو سیرت کی کتابوں میں غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے ہم آگے بتلا رہے ہیں۔ غزوہ احزاب کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کریں۔ غزوہ احد کے بعد یہودیوں کا ایک گروہ مکہ گیا، انہیں مدینہ کے مسلمانوں سے لڑائی پر ابھارا اور ان کی تائید اور نصرت اور مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہودی ازل سے مسلمانوں کے دشمن ہے میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازش کرتے رہے ہیں، کیا پڑی تھی ان کو، لیکن مکہ گیا ایک گروہ اور مکہ کے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف خوب بھرا جنگ کے پڑنے پر آمادہ کیا اور مدد اور نصرت کرنے کا وعدہ کیا۔ قریش نے ان کی بات مان لی، پھر یہودیوں نے دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکانا شروع کیا، ان لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی۔ غرض اس طرح سے یہودیوں کی سیاست کا کارواں اور لیڈروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کافی بھڑکا کر کے جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اس جنگ کا نام غزوہ احزاب اس لیے پڑا کہ کفار کے احزاب یعنی گروہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گئے تھے۔ احزاب یہ حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہوتا ہے جماعت، پارٹی، گروہ۔ سارے مسلمانوں کے خلاف سارے کفار کے گروہ، یہودی لابی، مشرکوں کی لابی، سارے کے سارے متفق ہو گئے تھے اور سارے گروہ متفق ہو گئے تھے، اس لیے اس کا نام غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور اس کا نام غزوہ خندق اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس جنگ کے اندر خندق کھودی گئی تھی۔ بہرحال صحیح قول کے مطابق شوال سن 5 ہجری میں ہر 4 جانب سے مشرکین مدینہ کا رخ کرنے لگے، حتیٰ کہ اس کے اطراف میں تقریباً 10,000 جنگی فوج اکٹھا ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی نقل و حرکت اور ان کی تیاریوں کا علم ہوا، آپ نے فوراً اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر مشورہ دیا کہ مدینہ کے جس سمت میں پہاڑ نہیں ہے ادھر خندق کھود دیا جائے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ خندق بھی پڑا جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا۔ خندق کھودنے میں تمام مسلمانوں نے حصہ لیا، حتیٰ کہ وہ جلدی ہی مکمل ہو گیا، یعنی اللہ کے رسول بھی خندق کھود رہے تھے اور کافی لمبا اور کافی چوڑا یہ خندق تھا، اتنا چوڑا اور گہرا خندق کھودا گیا تھا کہ وہ دوبارہ اگر پھلانگ کے جانا چاہے تو نہ جا سکیں۔ اور اس خندق کے موقع پر کئی معجزات بھی ثابت ہوئے تھے، تفصیل کے لیے آپ الرحیق المختوم دیکھ لیں گے، میں نے بتلایا تھا کہ اصل مصدر آپ الرحیق المختوم کو بنائیں گے۔
اسی طرح رحمت للعالمین میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہی وہ غزوہ خندق ہے کہ جب ایک صحابی رسول آئے اور اللہ کے رسول سے اپنی بھوک کی شکایت کی تو سرور دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر کے دکھایا، اور بھوک کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر تین پتھر بندھے ہوئے تھے، اور خندق کھودنے میں سارے کے سارے صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منہمک تھے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، وہ اسلام جس سے آج ہم کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ اسلام جس کے تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا ہے، وہ اسلام جس کے ارکان کی ہم پابندی نہیں کر پاتے ہیں، جس کے مطابق ہماری زندگیاں نہیں گزر پا رہی، یہ اسلام ویسے نہیں پھلا پھولا ہے۔ اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کی نشر و اشاعت کرنے میں صحابہ کرام نے جانیں قربانی دی ہے، مالی قربانی دی ہے، جسمانی قربانی دی ہے، اپنے آرام و سکون کو تج دیا ہے، دنیا کو بالائے طاق رکھ کر اللہ سے، اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر، اور اسلام کو پھیلانے کے خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھا کر کے ان لوگوں نے جانی، مالی، جسمانی ہر طرح کی قربانی دی، تب جا کر کے یہ اسلام مدینہ سے نکلا اور پورے عالم میں پھیل گیا۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، سیرت رسول ہمیں پڑھنا چاہیے، صحابہ کرام کی تاریخ اور سیرت پڑھنی چاہیے کہ وہ صحابہ کرام جو خندق کھود رہے تھے کس قسم پرسی کا عالم میں تھے، کتنے اس میں تھے جو بھوکے تھے، کتنے اس میں ایسے تھے جو کھجور کی گٹھلی چوس رہے تھے۔ بہرحال وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتلاتا آپ کو۔ خندق کھودنے میں تمام مسلمانوں نے حصہ لیا تھا، یہاں تک کہ وہ خندق کے کھودنے کی کارروائی جلد سے جلد مکمل ہو گئی۔ مشرکین تقریباً 1 ماہ تک خندق کے باہر پڑاؤ ڈالے رہے، لیکن اسے پار نہ کر سکے۔ بہت بار پار کرنے کی کوشش کی لیکن پار نہ کر سکے۔ ادھر جبل سلا کی جانب سے، دوسرے جانب سے جو جبل سلا ہے ادھر سے لس لس کر کے، چڑھ کر کے تیروں کی بارش کرتے رہے، اور صحابہ کرام بھی، حضرت علی وغیرہ بھی اور بہت سارے صحابہ کرام بھی ان کے تیروں کا مقابلہ کرتے رہے۔ بہرحال 1 مہینہ تک یہ مشرکین کی فوج وہاں ڈٹی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار پر سخت آندھی بھیج دی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ تیز و تند آندھی چلی، تیز ہوا چلی اور ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ خوف زدہ ہو گئے۔ پھر وہ نہایت تیزی سے اپنے شہروں کو پلٹ گئے، یعنی وہاں جنگ کی نوبت نہ آئی، اور 1 مہینہ تک مسلمانوں نے کافی پریشانی کی زندگی گزاری، لیکن بعد میں مشرکین کو میدان چھوڑ کر کے بھاگنا ہی پڑا۔ اسی طریقے سے اب آئیے صلح حدیبیہ کے بارے میں کچھ ہم لوگ پڑھیں اور سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، آپ نے کعبہ کی چابی لی ہے، آپ نے اور سب نے طواف اور عمرہ کیا ہے، کسی نے سر مڈایا ہے، کسی نے بال کٹایا ہے۔ آپ نے یہ خواب دیکھا، اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، گویا ایک طرح سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ خواب دیکھا، آپ نے صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دی، اور انہوں نے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی خبر دی، سب کے سب خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ کیوں نہ خوش ہوں؟ وہی مکہ جس سے بھگائے گئے تھے، وہی مکہ جس سے جلا وطن کیے گئے تھے، وہی مکہ کا خانہ کعبہ جس سے محروم کر دیے گئے تھے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ کے رسول خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، خانہ کعبہ کی ہم نے چابی لی ہے اور ہم مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ سارے کے سارے خوش ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ اس سال وہ مکہ میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ اسی سال مکہ کے اندر داخل ہونا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ آپ عمرہ کرنے والے ہیں، چنانچہ سب سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کی غرض سے سارے کے سارے صحابہ کرام تیار ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں سوموار کے دن 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے۔ آپ اپنے ساتھ ہتھیاروں کو نہیں لے کر نکلے، ہتھیاروں کو لے کر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہتھیاروں کو نہیں لے کر چلے، سوائے ان کے ہتھیاروں میں جنہیں مسافر ساتھ رکھتا ہے۔ انہی ہتھیاروں کو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ رکھا جن ہتھیاروں کو ایک مسافر سفر کرنے والا اپنی بچاؤ کے لیے ساتھ میں رکھتا ہے، یعنی نعام بند تلواریں۔ جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے جو کہ اہل مدینہ کا میقات ہے، تو آپ اور آپ کے صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور اپنا سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ حدیبیہ کے آخری سرے پر پڑاؤ ڈالا۔ ابتدائی حالت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اہل مکہ سے یا اہل حدیبیہ سے جنگ کی نہ تھی، بلکہ خواب کی بنیاد پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی غرض سے نکلے تھے، اسی لیے صرف ان ہتھیاروں کو لے کے نکلے تھے جو ایک مسافر اپنے ساتھ لے کے نکلتا ہے۔
جب قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے فوراً ایک مشاورتی میٹنگ کی، یعنی مشورہ، آپس میں مشورہ کرنے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا اور یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو جس طرح بھی ممکن ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے، خانہ کعبہ سے روکا جائے، مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا چانس اور موقع نہ دیا جائے۔ میرے بھائیو، یہ کفار مکہ ہے، یہ مشرکین مکہ کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی میٹنگ نے یہ فیصلہ کیا، ان کے ارباب حل و عقد نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے اندر نہ داخل ہونے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے داماد حضرت عثمان بن عفان کو قریش کے پاس اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا، اور تاکہ وہ جا کر کے انہیں بتلا دیں کہ آپ کا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے اور کوئی ارادہ آپ کا نہیں ہے۔ قریش نے حضرت عثمان کو اپنے پاس روک لیا۔ جب حضرت عثمان کو قریش نے اپنے پاس روک لیا، ذرا غور سے سنیے گا، تو مسلمانوں کے درمیان ایک جھوٹی خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ ہمارا سفیر حضرت عثمان قتل کر دیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ سفیر کا قتل کرنا جنگ کا اعلان کرنا ہے، سفیر کا قتل کرنا جنگ کا اعلان کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کر دی، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے، اور عثمان کی طرف سے، حضرت عثمان کی طرف سے خود آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی۔ قریش نے اپنے سفیر بھیجے، دونوں سفیر میں گفتگو ہوئی۔ بہرحال جب قریش نے حالات کی تنگی محسوس کیا تو جلد ہی سہیل بن عمر کو صلح کرنے کے لیے بھیجا اور ان سے تاکید کی کہ صلح میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ اس سال واپس جائیں۔ بہرحال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی کہ حضرت عثمان باقاعدہ حیات ہیں، ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے، تو وہ جو پلان تھا جنگ کرنے کا، اس پلان کو کینسل کر دیا۔ لیکن جب کفار مکہ نے یہ محسوس کیا کہ معاملہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا، معاملہ سختی کی طرف جا رہا، طول پکڑ رہا ہے، تو انہوں نے اپنا ایک سفیر بھیجا سہیل کو کہ جا کر کے کسی بھی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے صلح کیا جائے، اور صلح کے اندر یہ پوائنٹ، یہ بات ضرور رکھی جائے کہ مسلمانوں کو اس سال واپس جانا ہے، وہ مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال سہیل آئے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی کرنے کی کوشش کی۔ سہیل آنے کے بعد اور لمبی چوڑی گفتگو ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان، یعنی سہیل اور اللہ کے رسول کے درمیان، کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو دفعات طے ہوئے اور جس پر سارے لوگوں نے اتفاق کیا، وہ کچھ اس طریقے سے، یعنی ان باتوں پر صلح ہوئی۔ ابھی ہم صلح نامہ کو پڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ کو، پھر آگے بتلائیں گے کہ اس صلح کے اندر ظاہری طور پر تو یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دب دبا کر کے صلح کیا ہے، لیکن جب اس کی گہرائی میں آپ اتریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں مسلمانوں کی کھلم کھلا فتح اور مسلمانوں کی کھلم کھلا جیت ہے۔ چنیے صلح حدیبیہ کے یہ پوائنٹ اور یہ دفعات تھے صلح کے اندر، جس پر جانبین نے، طرفین میں دونوں نے اتفاق کیا تھا۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس جائیں گے، مکہ میں داخل نہ ہوں گے، اگلے سال مسلمان مکہ میں داخل ہوں گے اور صرف 3 دن ٹھہریں گے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ 10 سال تک دونوں فریقوں میں جنگ بند رہے گی، یعنی 10 سال تک کافروں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہو سکتی ہے، لوگ امن میں رہیں گے اور ایک دوسرے سے ہاتھ روک کے رکھیں گے۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، جو قریش میں سے اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر، جو قریش میں سے اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے، آپ اسے واپس کر دیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے اگر کوئی قریش کے پاس چلا جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ کتنا اہم پوائنٹ تھا، لیکن ابھی میں بتلاؤں گا کہ اس میں جیت ہے یا ہار۔
پھر یہ ساری دفعات طے ہوئے. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلایا اور انہیں عہد نامہ لکھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول اصل لکھنا نہیں جانتے تھے. اور اس طرح فریقین میں صلح طے پا گئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد نامہ کی تحریر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنی قربانی ذبح فرمائی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مشورے سے سب سے پہلے اپنا سر مڈایا. پھر صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں ذبح کی اور کسی نے اپنے سر کے بال مڈائے اور کسی نے اپنے سر کے بال کٹائے. یہاں میں اب آپ کو بتاؤں یہ صلح حدیبیہ کے دفعات جو 4 پوائنٹوں پر اختصار کے ساتھ نوٹ کیا گیا ہے میں نے بتلایا. ظاہری طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دب دبا کر کے صلح کر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کا پہلو مرجوح مغلوب اور کافروں کا پن غالب نظر آ رہا ہے. لیکن حقیقت میں میرے بھائیوں صلح حدیبیہ یہ مسلمانوں کے لیے کھلم کھلا فتح تھی، کھلی ہوئی جیت تھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اس کو فتح مبین قرار دیا ہے. اب آئیے ہم اختصار کے ساتھ بتلائیں کہ فتح مبین کیسے ہے. دیکھیے کفار کی طرف سے یہ بات عہد نامے میں رکھی گئی تھی کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی، 10 سال تک آپ ہم سے جنگ نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں اگر کفار اپنے اندر طاقت محسوس کرتے، قوت اور شوکت محسوس کرتے اور مسلمانوں کا رعب و دبدبا ان کے دلوں میں نہ گھس گیا ہوتا تو یہ جنگجو قوم جو مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دینے کے در پہ تھے یہ 10 سال تک جنگ بندی کے لیے صلح کرتے کہ کہتے نہیں ہم ہر سال جنگ کریں گے. یہاں وہ دب چکے تھے، ان کی قوت اور شوکت ٹوٹ چکی تھی، مسلمانوں کا رعب اور مسلمانوں کا دبدبا ان کے اوپر حاوی ہو چکا تھا. اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ کم سے کم 10 سال تک تو جنگ بند رہے تاکہ ہم مسلمانوں کی طرف سے سرکشت اور محفوظ رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کے مان لینے میں مسلمانوں کا کتنا بڑا فائدہ ہوا. 10 سال تک بالکل بے فکر ہو کر کے، دشمنوں کی جانب سے بے فکر ہو کر کے مسلمانوں کو کھلم کھلا دین کی تبلیغ کرنے کا موقع اور اوسر مل گیا، یہ چانس مل گیا کہ اب تو ابھی جنگ کا ٹینشن رہا کرتا تھا کب کسی سے حملہ ہو جائے، لیکن اب بالکل آزاد ہو گئے کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی اور ہم کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں گے. جیت ہے مسلمانوں کی کہ نہیں؟ دوسرا پوائنٹ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے رکھا تھا کہ ہمارا کوئی آدمی اگر مسلمان ہو کے بغیر سرپرست کی اجازت کے مسلمان ہو کے گیا تو واپس کرنا پڑے گا. مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو کر کے آیا تو واپس نہیں کیا جائے گا. اس کے اندر مسلمانوں کی جیت ہے. کیسے جیت ہے؟ وہ جانتے تھے کہ اسلام کی حقیقت جب بھی کوئی جان پائے گا سمجھ پائے گا وہ بغیر اسلام قبول کیے ہوئے نہیں رہ سکتا ہے. ان کو اس بات کا اندیشہ تھا اور خطرہ لاحق تھا کہ مسلمانوں کا جادو یا مسلمانوں کی حقیقت جب ہماری قوم پر آشکارا ہو کر کھل کر سامنے آئے گی اور اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صداقت کو لوگ سنیں گے اور جانیں گے تو اسلام کو قبول کریں گے. لہذا پہلی فرصت میں یہ شرط ہی رکھ لو کہ اگر کوئی مشرک قریشی اگر مسلمان ہو کے گیا تو واپس کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے مان لیا، کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ جو اسلام میں داخل ہو جائے گا مکمل طور پر وہ اسلام چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوگا. اور اس کی تاریخ بھی آنکھوں سے اللہ کے رسول نے دیکھا تھا اور ہم نے پڑھا ہے. وہ صحابہ کرام جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے دھوپ میں بالوں پر لٹائے گئے، چٹائیوں میں لپیٹ کر ناک میں دھوئیں دیے گئے، سولیوں پر چڑھا دیے گئے، دو جسموں کے اندر مان میں کتنے نیزے مار کے سوراخ کر دیے گئے، ناکہ بندی کی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، لیکن کسی کے بھی ارتداد کا علم یا اس تاریخ میں ارتداد کا ذکر نہیں ملتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مان لو. اور رہا مسئلہ یہ کہ ان کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے آئے گا تو ہم واپس کریں گے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ ایک مسلمان جو اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے زمرے میں داخل ہوگا، گروہ میں داخل ہوگا، اگر اس کو واپس بھی کر دیا جائے تو وہاں جا کر کے اسلام ہی کا کام کرے گا. اور ہوا ہی بھی یہی معاملہ. ابو بصیر بیچارے لنگڑے بھاگے آئے، ابھی عہد لکھا جا چکا تھا، عہد نامہ لکھا جا چکا تھا. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے روتے چلاتے، لیکن اللہ کے رسول نے انہیں واپس کر دیا
اور ہوا کیا؟ جا کر کے انہوں نے اکٹھا کیا اور ابو بصیر جہاں ٹھہرے وہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بن گیا. کفار میں سے کوئی بھی مسلمان ہوتا تھا آ کر کے ابو بصیر کے گروہ سے آ کر کے مل جاتا تھا, اور وہ ابو بصیر جہاں پر ٹکے ہوئے تھے وہاں سے کافروں کا کوئی بھی قافلہ گزرتا تھا فوراً حملہ کر دیتے تھے, یہاں تک کہ اتنے تنگ آ گئے کفار اور مشرکین کی عہد نامہ توڑنے پر مجبور ہو گئے. اسی طریقے سے اور باریکی کے ساتھ دیکھا جائے تو ہر حال میں مسلمانوں کے لیے جیت ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو فتح مبین کہا ہے. اور جب اللہ کے رسول نے صلح کی اور قربانیاں کرنے کا حکم دیا, حلت احرام سے حلال ہونے کا حکم دیا گیا, تو بعض صحابہ کرام نے اپنے دل میں تھوڑی سی بوجھ محسوس کی کہ آخر ہم حق پر ہیں, ہم اتنا دبدبا کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے تھے بھائی بال منڈالو, قربانی کرو, سب کچھ کرو. بعض صحابہ کرام یعنی آپ کے یہاں بعض صحابہ کرام اس بات پر آمادہ نہ تھے کہ ہم مدینہ واپس آئے. بھاگے بھاگے اللہ کے رسول اپنی بیوی ام سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے ایک بہترین مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول جائیے, آپ بال کٹائیے, قربانی کیجیے, ابھی آپ کو دے کر کے سارے صحابہ یہ عمل کرنے لگیں گے. اتنی دانشوری کے ساتھ, اتنی چالاکی کے ساتھ ام سلمہ نے مشورہ دیا. اللہ کے رسول نے ان کے مشورے پر عمل کیا. آپ نے آ کر کے پہلے بال منڈایا اور قربانی کی, اور سارے کے سارے لوگوں نے باقاعدہ اپنے عمرے کے ارکان پورے کیے. مسلمانوں کو طواف نہ کر پانے اور دب کا صلح کرنے کی وجہ سے بڑا غم ہوا, بہت غم ہوا. ظاہری طور پر محسوس کرتے دب کے صلح کر رہے ہیں. حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا, انا فتحنا لک فتحا مبینا, سورہ فتح کی پہلی آیت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کر کے سنائی. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وہ فتح ہے؟ ہم نے جو صلح کیا دبا کر کے, کیا یہ فتح ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں. چنانچہ ان کا دل پرسکون ہوا اور واپس لوٹ گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تھے خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے, لیکن مکہ میں داخل ہونے کا چانس نہ ملا. اسی طریقے سے غزوات کے فہرست میں ایک غزوہ جو بڑی اہمیت کا حامل ہے, غزوہ خیبر کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے. حدیبیہ سے واپس ہونے کے بعد ماہ محرم سن 60 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا. خیبر مدینہ سے شمال کی طرف 80 میل دور قلعوں اور کھیتیوں والے ایک بڑے شہر کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا کہ آپ کے ساتھ جہاد سے رغبت رکھنے والے ہی نکلیں. چنانچہ صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کرنے والے ہی آپ کے ساتھ نکلے, جن کی تعداد 1400 تھی. یعنی غزوہ خیبر میں نکلنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1400 تھی. دوسری جانب منافقوں نے یہودیوں کے ایجنٹوں کا کردار ادا کیا. جو منافق مدینہ کے اندر موجود تھے یہ ہمیشہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں. یہودیوں کے ایجنٹی کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا. منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے خیبر کے یہودیوں کے پاس یہ خبر بھیج دی, پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا قصد کرنے والے ہیں, تمہاری طرف ان کا رخ ہے, لہذا ہوشیار رہنا اور ان سے ڈرنا نہیں. نصیحت بھی کر رہا ہے, ان سے ڈرنا نہیں کیونکہ تمہاری تعداد اور ہتھیار زیادہ ہے. محمد کے پاس کیا ہے, ان کے کتنے ساتھی ہیں, تمہاری تعداد بھی زیادہ ہے, گنتی میں بھی تم زیادہ ہو, اور تمہارے پاس ساز و سامان اور ہتھیار بھی ہے, اور محمد کی قوم میں بس تھوڑے سے لوگ ہیں. چنانچہ ان لوگوں نے تیاری کی اور اپنے حلفاء سے مدد مانگنی شروع کر دی. حلیفی پارٹیاں جو تھیں ان سے مدد مانگنی شروع کر دی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. لشکر آپ کے حکم کے بموجب وہی ٹھہر گیا. آپ نے بستی اور شہر میں داخل ہونے کی دعا فرمائی. پھر فرمایا چلو اللہ کے نام سے آگے بڑھو. ٹھہر کر کے دعا فرمائی اور کہا چلو اللہ کے نام سے آگے بڑھو. وہ آخری رات جس کی صبح میں جنگ ہوئی, مسلمانوں نے خیبر کے قریب رات گزاری. یہودیوں کو آپ کی آمد کی بالکل خبر نہ ہوئی. صحابہ کرام آئے لیکن یہودیوں کو خبر نہ ہوئی کہ پہنچ گئے کہ نہیں پہنچے ہیں. وہ لوگ صبح کو اپنی کھیتیوں کی طرف نکلے. آپ جانتے ہیں الحرب خدعہ,
جنگ کے اندر دھوکہ دینا جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے خیبر کے بالکل قریب رات گزاری تاکہ شہر کے حالات کا جائزہ لے سکیں، اور صبح ہوئی سب لوگ جب اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اپنی کھیتیوں میں اپنے باغات میں جانا شروع کر دیے، جب انہوں